अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जी सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह पाक हमारे अंकल को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक अंकल जी को शफा अता फरमाए। अल्लाह पाक अंकल की तमाम परेशानियां दूर फरमाए। अंकल बहुत मोहब्बत रखते हैं मुझसे और मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह पाक इनकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। और मैंने एक चीज़ देखी है अंकल में कि अंकल का इखलाक बहुत अच्छा है और इखलाक सबसे बड़ी इबादत है। और दूसरी बात मुझे 2 मिनट काका भाई ले जाना। दूसरी बात अंकल सब्र भी बहुत रखते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इनको सब्र का ज़रूर अजर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। वो अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आप 18 साल बीमारी में मुब्तला रहे, 18 साल, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह की रज़ा से राज़ी रहे। आपको सब छोड़ कर चले गए थे तो आखिरकार आपने सब्र किया, आपको सब्र का अजर मिला। 18 साल बाद अल्लाह पाक ने आपको शिफा अता फरमाई और आप एक नौजवान हो गए। तो फिर जब आप वापस आए ना तो आपकी बीवी पूछती है कि ए नौजवान, यहाँ पर हजरत अय्यूब थे, क्या आपने उनको देखा है? तो आप फरमाने लगे मैं वही हजरत अय्यूब ही हूँ। यानी कि 18 साल बीमारी में मुब्तला रहे और शुक्र किया अल्लाह ताला का, अल्लाह की रज़ा से राज़ी रहे। फिर एक दिन आया कि सब्र का अजर मिला और अल्लाह पाक ने उनको शिफा अता फरमाया। तो जो भी सब्र करता है उसको सब्र का अजर मिलता है। अल्लाह पाक ने फरमाया वाला नज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। फरमाया कि मेरे खजाने में जो अमलों के अजर है उनमें से जो अहसन अजर है यानी आला अजर है, फरमाया कि वो अजर सिर्फ मैंने सब्र वालों के लिए रखा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक ने फिर फरमाया सूरतुल फुरकान 25वां सूरत है, इसकी 75 नंबर आयत में फरमाया उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू। फरमाया कि जन्नत के जो बाला खाने हैं ना, बाला खाने यानी कि ऊंचियां कोठियां, फरमाया कि ओ कोठियां सिर्फ और सिर्फ मैं सब्र वाले वास्ते रखियां। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक जब भी हमें कोई परेशानी दे, कोई मुसीबत आ जाए, हम पर कोई बीमारी आ जाए, हमें चाहिए कि हम उस पर सब्र करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको सब्र का अजर जरूर अता फरमाएगा। और कभी कभार अल्लाह ताला अपने बंदे से इम्तिहान लेता है, आजमाइश लेता है, अल्लाह ताला अपने बंदे से इम्तिहान लेता है। और ये दुनिया जो है ये इम्तिहान की जगह है। इसमें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशद्दुन नासी बला अनिल अंबिया, कि सबसे ज्यादा इम्तिहान अंबिया पर आता है। सुम्मा अस्फलु फल अस्फल, फरमाया पीछे मेरे अल्लाह की नजर है कि जो सबको देख रहा है। उसने 2 रास्ते खोल दिए, हदैना हुन नजदैन, यानी दोनों रास्ते खुले हुए हैं। इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। फरमाया हमने तुम्हें दोनों तरह के रास्ते दिखा दिए, अब सही पर चलो या गलत पर चलो। फमन शाअ फलयुमिन, ईमान पर चलो, या फमन शाअ फलयकफुर, या कुफर पर। फरमाया हमने तुम्हें दोनों तरह के रास्ते दिखा दिए हैं। और फिर एक दिन आएगा कि जब अल्लाह पाक हम सबको जमा करेगा। इन्ना यौमल फस्ल काना मीकाता, वो मुकर्रर है। यौमा युनफखु फिस्सूरी फतअतूना अफवाजा, उस दिन सूर फूंका जाएगा, इंसान फौज दर फौज अल्लाह पाक की बारगाह में जमा होंगे। वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, आसमानों के दरवाजों को खोल दिया जाएगा, आसमान के फरिश्ते नीचे उतरेंगे। वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा, ये पहाड़ों को हटा दिया जाएगा, ये रेत बन जाएंगे, रेत। वकाना सफसफा, फरमाया जमीन एक मैदान होगी। ला तरा फीहा इवजम वला अमसा, ना कोई खाई खड्डा गहराई होगी, चिटियल मैदान होगा, बिल्कुल प्लेन मैदान होगा। उसमें जन्नत भी होगी, जहन्नम भी होगी और फिर अल्लाह ताला फैसला करेगा। तो ये दुनिया जो है ये इम्तिहान की जगह है। अगर ये राहत व आराम की या जजा सजा की जगह होती तो करबला कायम ना होती।
ہمارے نبی کے نواسے، ہمارے نبی کی نسل کے 17 خوبصورت نوجوان، یوں پانی کی طرح خون نہ بہتا ان کا، یزید تخت پر نہ بیٹھتا، حسین پاک کا سر نیزے پر نہ چڑھتا، آل رسول عبداللہ جیسو کے سمیت جن کی لاشیں خوف خون میں تڑپ رہی ہو، یہ نہ ہوتا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہاں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں، جو کچھ ہم بول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گالی دی، دعا دی، غیبت کی، تعریف کی، نماز پڑھی، چھوڑ دی، جھوٹ بولا، سچ بولا، یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں سب چلے گا، کفر بھی چلے گا، اسلام بھی چلے گا، توحید بھی چلے گی، ظلم بھی ہوگا، عدل بھی ہوگا، معاف کرنا بھی ہوگا، انتقام لینا بھی ہوگا، محبت کے پھول بھی کھلیں گے، نفرت کی آگ بھی بھڑکے گی، رات کو گھنگرو باندھ کر ناچنے والیاں بھی ہوں گی، اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں رونے والیاں بھی ہوں گی، رات کو چوری ڈاکے ڈالنے والے بھی ہوں گے، اور رات کو اللہ کو منانے والے بھی ہوں گے۔ اور اللہ وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نیند سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے، الحی القیوم، وہ ہمیشہ باقی، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جدھر منہ پھیرو گے تمہیں اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کا جبروت، اللہ کی بادشاہی اور اللہ کی شہنشاہی کے تمہیں جلوے نظر آئیں گے۔ پر آنکھیں پاک کر لو، جن آنکھوں میں حرام کی سلائیاں بھر جاتی ہیں، جو آنکھیں حرام دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہیں، ان آنکھوں پر اللہ کی طرف سے پردے پڑ جاتے ہیں، اور جو آنکھ حرام سے جھک جاتی ہے اس آنکھ کو اللہ پاک ایسا نور عطا کر دیتا ہے کہ وہ چپے چپے بلکہ ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت کے ثبوت دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے، تو اس امتحان کی جگہ میں ہمیں چاہیے ہم صبر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ضرور صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور میری دعا ہے اللہ پاک تاجدار مدینہ کا صدقہ، حضرت ابو بکر کا صدقہ، عمر پاک کا صدقہ، عثمان پاک کا صدقہ، علی پاک کا صدقہ، اللہ پاک میرے انکل کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک انکل کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ پاک نا ہم سب کو ایک پل میں بدترین سے بہترین اور بہترین سے بدترین بنا دیتا ہے۔ ایک پل میں اللہ تعالیٰ بندے کو بدترین سے بہترین اور بہترین سے بدترین بنا دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، تو آپ نے عرض کی کہ مالک جو میری امت کا سب سے بدترین شخص ہے نا وہ آپ مجھے دکھا دیجئے۔ کیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جو شخص آپ کو صبح سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بدترین شخص ہوگا۔ تو صبح ہوئی، پیارے موسیٰ انتظار کرنے لگے، دیکھا کہ ایک شخص کی طرف نظر پڑی، وہ شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھا کر جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اچھا یہ ہے میری امت کا سب سے بدترین شخص، سب سے بدترین انسان۔ تو آپ پھر اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، عرض کی یا اللہ اب مجھے میری امت کا سب سے بہترین شخص دکھا دیجئے، سب سے بہترین انسان دکھا دیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جو شخص آپ کو شام کو سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ شام ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی شخص کو دیکھا، تو آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، جو شخص سب سے بدترین تھا وہ سب سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، عرض کی مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو شخص سب سے بدترین تھا وہ سب سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ جب یہ شخص صبح اپنے بچے کو کندھے پر بٹھا کر جنگل کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا کہ ابا کیا اس جنگل سے بھی کوئی بڑی چیز ہے، کیا اس جنگل سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ باپ بولا ہاں بیٹا اس جنگل سے بڑا پہاڑ ہے۔ بیٹا پھر پوچھتا ہے ابا
کیا پہاڑ سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ باپ نے کہا ہاں بیٹا پہاڑ سے بڑا سمندر ہے۔ بیٹا پھر پوچھتا ہے ابا کیا سمندر سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ باپ نے کہا ہاں بیٹا سمندر سے بڑا آسمان ہے۔ اب بیٹا پھر پوچھتا ہے ابا کیا آسمان سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ باپ کی آنکھ میں آنسو ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے ہاں بیٹا آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ اب وہ بچہ پھر پوچھتا ہے ابا کیا تیرے گناہوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ کیا تیرے گناہوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ باپ بولا ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہوں سے بڑی چیز میرے رب کریم کی رحمت ہے، سبحان اللہ، اس کی مغفرت ہے۔ کیا بات تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس شخص کا اعتراف جرم اعتراف گناہ مجھے اس قدر پسند آیا، اس قدر پسند آیا کہ نہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کیا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ سبحان اللہ، تو اللہ پاک بندے کو ایک پل میں بدترین سے بہترین اور بہترین سے بدترین بنا دیتا ہے۔ بے شک، بس دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے، بے شک، دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر دل میں حضور کی محبت ہوگی تو بندہ خراب بندہ ہو، چور ہو، ڈکیٹ ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو لیکن اس کا بیڑا پاڑ ہے۔ بے شک، اگر دل میں حضور کی محبت نہیں ہوگی تو وہ لاکھ عبادت کرے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بے شک، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بے شک، اور ادب بڑی چیز ہے۔ سب کچھ اللہ پاک کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں تمہاری ساری عبادتیں رب کی بارگاہ میں تب قبول ہوں گی جب تمہارے پاس ایمان والی اور ادب والی دولت ہوگی۔ بے شک، اور ادب یہ پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو ادب ضروری ہے، اگر محبت میں ادب نہیں